ویلکم بیک۔ اسلامی عبادات میں سے اوقات نماز اور روزے کے سحر و افطار کا تعلق نظام شمسی سے ہے، اور ماہ رمضان کے آغاز و اختتام اور زکوٰۃ و حج کا تعلق نظام قمری سے ہے، یعنی رمضان اور عید کے وقت ہمیں چاند کی ضرورت پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نئے چاند کو دیکھ کے بغیر رمضان کا آغاز نہ کرو، اور اسے دیکھے بغیر اس کا اختتام نہ کرو، اور اگر مطلب آلود ہو، مطلب بادل ہوں، چاند نظر نہ آئے تو پھر مہینہ مکمل کر لو۔ تو مذہب نے ایک بہت ہی آسان سا فارمولہ دے دیا ہے جس پر کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں دیگر بڑے مسائل کی طرح چاند بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم دوربین کے ذریعے چاند دیکھ سکتے ہیں اور اس کو معتبر مان سکتے ہیں تو پھر سیٹلائٹ کے ذریعے چاند دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اب تو انسان کی ٹیکنالوجی اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد عید کس دن آئے گی۔ بدقسمتی سے کم علمی پر مبنی میڈیا رپورٹنگ اور غیر حقیقی باتوں پر فوراً یقین کر لینے والی ہماری ذہنیت کی وجہ سے ہم ہمیشہ ہی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کو چاند دیکھنے میں ناکامی پر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت شدت اختیار کر جاتا ہے جب پشاور کی مسجد قاسم علی خان سے ملک کے باقی حصوں سے پہلے ہی رمضان المبارک کا آغاز اور پھر اختتام کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مسجد قاسم خان پر الزام لگاتے ہیں تو کچھ رؤیت ہلال کمیٹی پر الزام دھرتے ہیں، لیکن سب سے عام سوال یہ ہے کہ آخر یہ جھگڑا ہے کیوں؟ علماء اسلام کے نزدیک نئے اسلامی مہینے کے آغاز کے لیے چاند کو برہنہ آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، جبکہ علماء کے ایک گروہ کے مطابق صرف سائنس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسابات اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں کہ چاند کب اور کہاں دکھائی دے گا، آسمان میں کتنا اونچا ہوگا اور اس کے نظر آنے کے امکانات کتنے ہیں۔ ہم یہ حساب بھی لگا سکتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد چاند کتنی دیر تک آسمان پر موجود رہے گا اور دیکھا جا سکے گا۔ اس لیے رؤیت ہلال کمیٹی میں ماہر فلکیات بھی موجود ہوتے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹیاں لوگوں سے چاند دیکھنے کی شہادتیں طلب کرتی ہیں۔ چاند دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے اشخاص سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس وقت چاند دیکھا، چاند کتنا اونچا تھا، سورج کے نزدیک تھا یا دور تھا، ہلال اوپر کی جانب تھا یا اس کی نوکیں پہلو پر تھی، چاند سورج کے دائیں جانب تھا یا بائیں جانب تھا۔ اب ان سوالات کی مدد سے ہم غلط شہادتوں کو آسانی سے مسترد کر سکتے ہیں، کیونکہ اب سائنسی حسابات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ رؤیت ہلال کمیٹی اسی کسوٹی پر شہادت کو پرکھتی ہے، تو مسئلہ کہیں نہیں ہے، ہم نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ایسی دلیلیں جس میں کبھی علماء کرام کو زج کیا جاتا ہے، کہیں چیلنج کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ہم دنیا میں اپنا نام خراب کرتے ہیں، اور جب ایک ہی ملک میں دو یا زائد عیدیں ہوتی ہیں تو پھر سوال اٹھنے لگتا ہے۔ اسلامی عبادات میں سے اوقات نماز اور روزے کے سحر و افطار کا تعلق نظام شمسی سے ہے، اور ماہ رمضان کے آغاز و اختتام اور زکوٰۃ و حج کا تعلق نظام قمری سے ہے، یعنی رمضان اور عید کے وقت ہمیں چاند کی ضرورت پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نئے چاند کو دیکھ کے بغیر رمضان کا آغاز نہ کرو، اور اسے دیکھے بغیر اس کا اختتام نہ کرو، اور اگر مطلب آلود ہو، مطلب بادل ہوں، چاند نظر نہ آئے تو پھر مہینہ مکمل کر لو۔ تو مذہب نے ایک بہت ہی آسان سا فارمولہ دے دیا ہے جس پر کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں دیگر بڑے مسائل کی طرح چاند بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم دوربین کے ذریعے چاند دیکھ سکتے ہیں اور اس کو معتبر مان سکتے ہیں تو پھر سیٹلائٹ کے ذریعے چاند دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اب تو انسان کی ٹیکنالوجی اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد عید کس دن آئے گی۔ بدقسمتی سے کم علمی پر مبنی میڈیا رپورٹنگ اور غیر حقیقی باتوں پر فوراً یقین کر لینے والی ہماری ذہنیت کی وجہ سے ہم ہمیشہ ہی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کو چاند دیکھنے میں ناکامی پر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت شدت اختیار کر جاتا ہے جب پشاور کی مسجد قاسم علی خان سے ملک کے باقی حصوں سے پہلے ہی رمضان المبارک کا آغاز اور پھر اختتام کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مسجد قاسم خان پر الزام لگاتے ہیں تو کچھ رؤیت ہلال کمیٹی پر الزام دھرتے ہیں، لیکن سب سے عام سوال یہ ہے کہ آخر یہ جھگڑا ہے کیوں؟ علماء اسلام کے نزدیک نئے اسلامی مہینے کے آغاز کے لیے چاند کو برہنہ آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، جبکہ علماء کے ایک گروہ کے مطابق صرف سائنس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسابات اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں کہ چاند کب اور کہاں دکھائی دے گا، آسمان میں کتنا اونچا ہوگا اور اس کے نظر آنے کے امکانات کتنے ہیں۔ ہم یہ حساب بھی لگا سکتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد چاند کتنی دیر تک آسمان پر موجود رہے گا اور دیکھا جا سکے گا۔ اس لیے رؤیت ہلال کمیٹی میں ماہر فلکیات بھی موجود ہوتے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹیاں لوگوں سے چاند دیکھنے کی شہادتیں طلب کرتی ہیں۔ چاند دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے اشخاص سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس وقت چاند دیکھا، چاند کتنا اونچا تھا، سورج کے نزدیک تھا یا دور تھا، ہلال اوپر کی جانب تھا یا اس کی نوکیں پہلو پر تھی، چاند سورج کے دائیں جانب تھا یا بائیں جانب تھا۔ اب ان سوالات کی مدد سے ہم غلط شہادتوں کو آسانی سے مسترد کر سکتے ہیں، کیونکہ اب سائنسی حسابات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ رؤیت ہلال کمیٹی اسی کسوٹی پر شہادت کو پرکھتی ہے، تو مسئلہ کہیں نہیں ہے، ہم نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ایسی دلیلیں جس میں کبھی علماء کرام کو زج کیا جاتا ہے، کہیں چیلنج کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ہم دنیا میں اپنا نام خراب کرتے ہیں، اور جب ایک ہی ملک میں دو یا زائد عیدیں ہوتی ہیں تو پھر سوال اٹھنے لگتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔